رات میں خاص طور سے ان لوگوں کو ان کا بدلہ آج رات میں عطا کرتے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رمضان کے ہر ایک دن میں 10 لاکھ ایسے جہنمیوں کو، جن کو جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو گیا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالتے ہیں، ہر روزے کے ایک روزے، ہر روزے کے ہر دن۔ تو ٹوٹل 30 روزے ہو گئے تو کتنے ہو گئے؟ 3 یعنی کہ روزانہ 10 لاکھ 3 کروڑ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رمضان کے اندر جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اور کل ہی میں حدیث پڑھ رہا تھا عشاء کے بعد، تو اس میں یہ بھی ہے کہ صرف آج کی رات میں پورے رمضان میں جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیے، اتنے پورے کے پورے صرف آج کی رات میں آزاد کرتے ہیں۔ تو بڑی رات ہے، انعام کی رات ہے۔ تو اس کے لیے لوگ آج کی رات میں خاص طور سے کیا کرتے ہیں کہ آج کی رات میں پورے مہینے عبادت کرتے ہیں، لیکن آج کی رات میں غفلت کر دیتے ہیں۔ وہ غفلت کاہے کی ہوتی ہے؟ عید کی تیاری، خریدی، دودھ لانا، ادھر جانا ادھر جانا، وہ سب کر سکتے ہیں، لیکن ہم کچھ عبادت کے لیے آج کی رات میں مخصوص کچھ ٹائمنگ فکس کریں، اور اس کے اندر چاہے آدھا گھنٹہ کیوں نہ ہو، 1 گھنٹہ کیوں نہ ہو، اس کے اندر ہم خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو چیز ہم کو مغفرت، ہدایت، آخرت، جنت، وہ ساری چیزوں کو اس میں مانگ لیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو وہ چیز عطا کرے۔ پہلی چیز، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ صدقۃ الفطر جو ہے نا، وہ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جانے سے پہلے ہر مسلمان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ صدقۃ الفطر وہ کس کو ادا کرنا چاہیے؟ صدقۃ الفطر جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کی جو نصاب ہے نا، 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونے، کیش اور مال تجارت، یعنی آج کے حساب سے، آج کی تاریخ ہے نا، آج جو کتنی تاریخ ہے؟ 20 ہے نا، تو آج جو ہے نا 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے۔ آج کا جو مارکیٹ ریٹ ہے چاندی کا 1,32,000 روپے قیمت ہوتی ہے۔ تو 1,32,000 روپے سلور، گولڈ، کیش اور سامان تجارت کو ملا کر، سبوں کو ملا کر اگر 1,32,000 روپے اس کی قیمت پہنچ رہی ہے، تو اس آدمی نے زکوٰۃ بھی نکالنی چاہیے اور اس آدمی نے فطرہ بھی نکالنا چاہیے۔ اچھا، فطرے کے اندر ایک اور الگ چیز ہے۔ زکوٰۃ کے اندر صرف یہ 4 مالوں کو جوڑا جاتا ہے، گولڈ، سلور اور کیش میں اپنے پاس ہے، وہ بھی بینک میں ہے، وہ بھی ایف ڈی میں ہے، وہ بھی کہیں پر اسٹاک مارکیٹ میں، میوچل فنڈ میں کہیں پر انویسٹمنٹ کیے ہیں، وہ بھی کوئی پلاٹ خریدے ہیں، کوئی بلڈنگ بنا کے بیچنے کے لیے خریدے، وہ سب آ گیا اس میں، مطلب سامان تجارت میں اور کیش میں۔ لیکن زکوٰۃ کے نصاب میں ضرورت کی چیز نہیں آتی ہے۔ مطلب کہ آپ اگر 10 کروڑ روپے کے بنگلے میں رہتے ہو، تو جب آپ زکوٰۃ کا حساب کریں گے تو اس میں یہ 10 کروڑ کے بنگلے کا حساب نہیں کریں گے۔ ایسے ہی آپ کے پاس گاڑی ہے 5 کروڑ روپے کی، 2 لاکھ روپے کا آپ کے پاس آئی فون ہے، یعنی جتنی بھی ضرورت کی چیز ہے، وہ چاہے کتنی مہنگی کیوں نہ ہو، وہ زکوٰۃ میں جوڑا نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن صدقۃ الفطر کے اندر اس کا حساب ہوتا ہے۔ کیسے؟ کہ جو بھی ضرورت کا استعمال کی چیزیں ہیں، وہ ضرورت سے اگر زائد ہیں تو اس کو بھی نصاب میں جوڑا جائے گا۔ مطلب کہ آپ کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان میں آپ رہتے ہو، ایک کرائے سے دیے ہو یا ایک ایسے پڑا ہوا ہے، تو وہ مکان کی قیمت کو جوڑا جائے گا۔ ایسے ہی آپ کے پاس 2 موبائل ہے، ایک موبائل آپ استعمال کرتے ہو، ایک ایسے اپنا رکھا ہوا ہے سائڈ میں، اس کو بھی جوڑا جائے گا۔ ایسے گھروں کے اندر فریج 2 ہے، ایک فریج سے آپ کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، آپ کے گھر میں 2-2 3 فریج ہے، تو جو ایکسٹرا ہے نا، اس کو بھی صدقۃ الفطر کے نصاب میں جوڑا جاتا ہے۔ ایسے گھر کے اندر جو ہے نا پیتل کے سامان ہیں، دادا پردادا کے زمانے کے، ویسے جو ہے نا پڑے ہوئے ہیں، تو صدقۃ الفطر کے نصاب میں ان سارے مالوں کو بھی جوڑا جاتا ہے۔ تو اس حساب سے سبھی پر صدقۃ الفطر واجب ہے، سبھی پر، کوئی بچتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو صدقۃ الفطر جو ہے نا، ایک آدمی کی طرف سے، ویسے تو اگر کھجور
دے رہے ہیں یا کشمش دے رہے ہیں، کشمش سمجھتے ہیں نا، جو منوکا کو کشمش بولتے ہیں، اور جو حدیث میں یہ 3 چیزوں کے نام ہے، کشمش، کھجور، جو، اگر یہ دے رہے ہیں تو 3.5 کلو دینا چاہیے ایک آدمی کی طرف سے۔ کتنے؟ 3.5 کلو۔ اور اگر گیہوں دے رہے ہیں، گہوں، تو وہ ہے 2.25 کلو۔ 2.25 کلو کی قیمت ہوتی ہے 80 روپے۔ تو ایک آدمی کی طرف سے 80 روپے صدقۃ الفطر ہے۔ گھر میں چاہے چھوٹے بچے ہوں بڑے ہوں، سبھی کی طرف سے، ہر آدمی کی طرف سے 80 روپے صدقۃ الفطر نکالے عید کی نماز عیدگاہ میں جانے سے پہلے، اور وہ نکال کر آپ کے محلے کے اندر کوئی یتیم، غریب، بیوہ ہے، جیسے کہ وہ ہم اس دن تحقیق کیے تو وہ ملی نا، وہ سکل گار کی وہ بڈھی جو تھی، خالہ سکل گار کی، وہ تحقیق کیے، مجھے ملی تو وہ بیوہ ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، تو ان کو بھی 2000 روپے زکوٰۃ دیے پچھلے ہفتے میں، تو ان کو دے سکتے ہیں آپ کے گاؤں کے اندر ہے، یا آپ کے رشتہ دار میں اور کوئی ہے، بھلے سے وہ یہاں نہیں ہے، دور ہے، تو ان کو آپ گوگل پہ، فون پر سے ان کو بھیج سکتے ہیں۔ یہ ضروری ہے۔ اگر آپ جو ہے نا صدقۃ الفطر ادا نہیں کریں گے تو عید کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اور بعد میں دینے سے، بعد میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن وہ جو ہے نا نفلی ہو جاتا ہے، اس کی حیثیت کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کرے کہ یہ سارے جو ہے نا، مطلب جو میں نے ابھی بتایا، آج کی رات میں کچھ عبادت مخصوص مطلب ٹائمنگ میں فکس کے اللہ تعالیٰ سے مانگے اور صدقۃ الفطر ادا کرے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے پہلے فجر کی نماز ضرور پڑھے، ورنہ معلوم پڑا کہ فجر کی نماز بستر میں ہے اور عید کی نماز کے لیے ایسا نہ کرے۔ عید کی نماز کے لیے فجر کی نماز کا پڑھنا ضروری ہے۔ علماء کرام تو بتا رہے کہ بھائی تہجد بھی پڑھ لو آج کی رات میں، تو اس کے لیے وہاں پر بھی اعلان کیا تھا کہ دیکھو فجر کی نماز کا آخری وقت ہے 6:32، ٹھیک ہے؟ اگر کسی وجہ سے کسی کی جماعت اگر چھوٹ گئی، یہاں پر جماعت آپ 6:15 بجے بھی کر سکتے ہیں، ابھی 6:15 بجے بھی کر سکتے ہیں، تو 6:15 بجے ایک ٹائمنگ فکس کر کے اس وقت میں سارے لوگ تھوڑا لیٹ کریں تاکہ سب لوگ کو آنے میں آسانی ہو۔ اور کسی کی اگر جماعت اگر چھوٹ بھی گئی تو وہ اکیلے بھی پڑھ لیں 6:32 کے پہلے، تاکہ ان کی فجر کی نماز ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ تھوڑا سویرے اٹھے، آنکھ دھوئے، غسل کرے، صاف ستھرے کپڑے پہنے اور خوشبو لگا لے، سرما لگا لے۔ اس طریقے سے عید کی نماز میں جانے سے پہلے کچھ میٹھا کھا لے، گھر میں کھجور کھا لے، اگر کھجور ہے تو بہتر ہے، اگر کھجور نہیں ہے تو کوئی میٹھی چیز کھا لے۔ چلتے آئے، یہ سب مصنون طریقہ، چلتے آنا، ایک راستے سے آنا اور دوسرے راستے سے جانا، اور عید کی نماز کے لیے آتے وقت تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے آنا۔ تکبیر تشریق، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتے ہوئے آئے اور پڑھتے ہوئے ہے نا جائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ باقی جو چیزیں ہیں وہ کل بتائی جائے گی۔ تو یہ کچھ چیزیں جو بتانا ضروری تھا، اگر یہ چیزیں آپ کے سامنے اگر آ گئی تو انشاءاللہ آپ کو عمل کرنا آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ۔